وہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہوا ہے آپ دیکھیں، اعلیٰ حضرت سے سوال ہو رہا ہے احکام شریعت میں کہ یہ جو وسمے کی بوٹی ہے اس سے داڑھی کو رنگ سکتے ہیں؟ وہ وسمے کی بوٹی کا تو رنگ نکلتا تھا کالا، اور وہ بخاری میں موجود ہے کہ حضرت حسین ابن علی کے سر اور داڑھی کے بال وسمے سے رنگے ہوئے تھے۔ اب اس کا علمی جواب تو کوئی نہیں تھا، انہوں نے جواب دیا وسمہ ہو یا تسمہ حرام ہے، اے جواب ہے، یعنی پھر وہ اس بات کا بھی مذاق اڑائیں گے۔ ابھی کسی اور نے کی ہوتی تو بریل کہتے دیکھو گستاخ ہو گیا، وسمہ دی بوٹی کا مذاق اڑایا جڑے حسین لاندے سر۔ بخاری میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے 100 کہ آخری زمانے میں لوگ جاہلوں سے فتوے لیں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے اور فتویٰ لینے والوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس کی واضح مثال مرزا جہلمی ہے۔ کس انداز سے بات کر رہا، دیکھیں علمی لیول، اعلیٰ حضرت کا احکام شریعت میں ان سے سوال ہوتا ہے، کہتے ہیں وسمہ ہو تسمہ، اور اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں، اس بوٹی کا مذاق اڑاتے ہیں جس سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بالوں کو رنگتے تھے۔ کتنا کمینہ آدمی ہے، نام لے رہا ہے احکام شریعت کا اور دکھا رہا ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت، اور دونوں میں یہ چیز موجود ہے۔ ایک ہوتا ہے مختصر سوال جواب اور ایک ہوتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ۔ یہاں مختصر سوال جواب موجود ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسمہ لگایا کرتے تھے، یہ جائز ہے۔ ہاں جی، یہ جو دے رہا ہے نا تاثر کہ انہوں نے گستاخی کی، اگر کسی بریلوی کے سامنے ایسی بات ہوتی تو کہتا جناب دیکھیں امام حسین کی اس بوٹی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کمینے آدمی، پوری عبارت پڑھ کے پھر بات بیان کر۔ دیکھیں یہ جو دکھا رہا ہے نا ملفوظات اعلیٰ حضرت، پہلے وہ دکھاتے ہیں پھر اس کے بعد احکام شریعت دکھاتے ہیں۔ پہلے مطلقاً سوال ہو رہا ہے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کیا جواب دے رہے ہیں یہ ذرا دیکھ لیں۔ صفحہ نمبر 347 اور عرض خضاب سیاہ اگر وسمہ سے ہو، ارشاد وسمہ سے ہو یا تسمہ سے سیاہ خضاب حرام ہے۔ نیچے پھر وہ پوچھتے ہیں کوئی صورت بھی اس کے جواز کی ہے؟ فرمایا ہاں، ارشاد ہاں جہاد کی حالت میں جائز ہے۔ پھر نیچے کیا امام حسین سیاہ خضاب لگاتے تھے؟ اس نے جو پکچر دکھائی ہے وہ بھی بالکل اسی طرح ہے، اگر آپ دیکھیں گے نا غور کریں گے، یہ ٹائٹل دیا ہوا ہے کہ کیا امام حسین سیاہ خضاب لگاتے تھے؟ عرض بعض کتب میں ہے کہ وقت شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسمے کا خضاب تھا۔ ارشاد حضرت امام حسن حسین و عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم خضاب وسمہ کا کیا کرتے تھے کہ یہ سب حضرات مجاہدین تھے، یہ سب حضرات مجاہدین تھے، جہاد کی حالت میں سیاہ خضاب لگایا جا سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں جواب موجود ہے اسی ورقے پر، اسی پیج پر۔ کمینگی کیسی، دھوکہ کیسا، اور احکام شریعت میں بھی یہی موجود ہے۔ دھوکہ دیا، کتاب احکام شریعت نام لیا اور دکھایا ملفوظات، اور احکام شریعت میں کیا ہے یہ بھی آپ ذرا دیکھ لیں۔ صفحہ نمبر 233 ہے۔ عرض خضاب سیاہ اگر وسمہ سے ہو، ارشاد وسمہ سے ہو یا تسمہ سے سیاہ خضاب حرام ہے۔ عرض کوئی صورت بھی اس کے جواز کی ہے؟ ارشاد ہاں جہاد کی حالت میں جائز ہے۔ نیچے عرض بعض کتب میں ہے کہ وقت شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے وسمے کا خضاب کیا کرتے تھے۔ ارشاد حضرت امام حسن و حسین و عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے وسمے کا خضاب کیا کرتے تھے، یہ سب حضرات مجاہدین تھے، حالت جہاد میں آپ خضاب کر سکتے ہیں، یہ واضح طور پر بتایا۔ لیکن اس نے تاثر کیا دیا، یہ علمی لیول ہے، بخاری میں موجود ہے کہ امام حسین نے وسمے کا خضاب لگایا تھا اپنے بالوں پر اور داڑھی مبارک پر، تو یہ دیکھیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بتایا کہ یہ گستاخ ہیں۔ کمین آدمی، گستاخ تم ہو، جھوٹے ہو، جاہل ہو۔ علمی لیول میں آپ کو دکھاتا ہوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا علمی لیول، اس کا علمی لیول کیسا ہے۔ چاند پر کوئی تھوکے گا نا، تھوک اس کے منہ پر آئے گی، اس کا علمی لیول دیکھیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے جو فتاویٰ رضیہ لکھا ہے اس کا صرف خطبہ یہ پڑھ کے بتا دے، ایسی حمد اور ایسی ثنا کہ اس میں حمد و ثنا بھی ہے، آپ علیہ السلام کی شان بیان ہو رہی ہے، خلفاء راشدین کے نام آ رہے ہیں، کتابوں کے نام آ رہے ہیں، اور یہ کہتا ہے رہان کو عربی میں پٹ کہتے ہیں، اللہم بسمک اور اللہم باسمک دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو پتا ہے کہ حمزہ وصلی گر جاتا ہے، نہیں جناب، باسمک بھی پڑھ سکتے ہیں اور بسمک پڑھ سکتے ہیں، یہ اس کا علمی لیول ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے جلدوں میں فتاویٰ رضویہ میں خضاب کے بارے میں پوری تحقیق ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی فتاویٰ رضویہ جلد نمبر 10 میں آپ دیکھ لیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تحقیق کی ہے، وہ پڑھ کے دیکھیں۔ جلد 10 ہو گئی، جلد 21 ہو گئی، جلد 22 ہو گئی، صفحے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور پھر آخر میں بتاتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے اس پر ایک پورا رسالہ لکھا ہے، جلد 10 صفحہ نمبر
84 اس پر تحقیق موجود ہے، جلد 21 صفحہ نمبر 617، جلد 22 صفحہ نمبر 592، جلد 23 صفحہ نمبر 98، جلد 23 صفحہ نمبر 484، جلد 23 صفحہ نمبر 496 اور اس سے آگے جلد 23 میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 14 احادیث سے یہ واضح کیا ہے کہ سیاہ خضاب حرام ہے صرف مجاہد کے لیے، اس کے علاوہ سیاہ خضاب کے علاوہ کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ پورا رسالہ ہے کہ سفید بالوں کو کالا کرنے کی حرمت کے بارے میں، عیب کو مٹانا، یہ پورا ایک رسالہ ہے جس میں 14 احادیث ہیں، بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، مستدرک الحاکم، دیگر کتب میں، اور صفحہ نمبر 484 پر مسلم سے روایت پیش کی گئی ہے، اور صفحہ نمبر اس کا ہے 491 کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ کچھ لوگ سیاہ خضاب لگائیں گے جیسے کبوتر کے پوٹے ہوں، وہ جنت کی خوشبو نہ سونگھیں گے، اور اسی طرح دیگر کتابوں سے واضح کیا گیا ہے کہ سیاہ خضاب جو حرام ہے لیکن صرف مجاہد لگا سکتا ہے۔ یہ علمی لیول ہے اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا، پورا رسالہ لکھا ہے اس پر، یہ جلد 23، اور یہ کیا کہتا ہے، ان کا علمی لیول دیکھیں، خائن ہے، جھوٹا ہے، دغاباز ہے، اور جھوٹ بول کے کس طرح اپنے آپ کو وائرل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو گمراہ کرتا ہے، جہنمی بناتا ہے، گستاخ بناتا ہے۔ ایسے گمراہ گستاخ سے آپ کو بچنا لازم ہے۔